30 سال پہلے تقریباً یا اس سے بھی پہلے یہ موبائل فون جب آئے تھے پاکستان میں، تو اس وقت میں نے ایک موبائل فون خریدا تھا، ایک سیکنڈ ہینڈ موبائل فون، وہ کسی دوست کا تھا، وہ ملک سے باہر جا رہا تھا، اس نے بیچ دیا۔ 3000 روپے کا موبائل فون خریدا تھا میں نے، اور ہم نے سوچا تھا بھائی دیکھو کیا زبردست کام ہو گیا، موبائل فون خرید لیا ہم نے۔ اچھا، وہ اس کے بعد ہوا یہ کہ اندازہ ہوا کہ یار یہ تو بہت ہی پرانے ماڈل کا ایک موٹرولا کا فون ہے، بھاری بڑا، اور دوسرے لوگ جو موبائل فون خرید رہے ہیں وہ بہت سلم سے ہیں، نسبتاً چھوٹے ہیں، اسمارٹ سے ہیں۔ میرا کام چل رہا تھا، ہمارے ساتھ ایک صاحب کام کرتے تھے، فلمی صحافی تھے، ان کو بہت شوق تھا موبائل فون خریدنے کا۔ خریدنے کا سے مراد یہ کہ وہ ایک فون خریدتے تھے، وہ ہمیں دکھاتے تھے، ہم کہتے تھے بھائی کمال ہے، بڑا ہی خوبصورت فون ہے۔ پھر وہ 3 ہفتے بعد 4 ہفتے بعد ایک اور فون لے آتے تھے۔ اب ہم کہتے تھے یار یہ تو اس سے بھی اچھا ہے، اس میں عجیب عجیب فیچرز ہوتے تھے نئے نئے۔ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ہی پہلی دفعہ ایک ایسا فون دکھایا تھا ہمیں جس میں وائس کمانڈ تھی، تو وہ مطلب کسی کا نام لیں تو اس کا نام جس کا لیا جائے گا اس کا فون نمبر ڈائل کر دیتا تھا وہ فون۔ تو ہم بہت ہی حیران ہوئے کہ بھئی میں نے اس پہ اپنا نام لیا اور اس نے میرا ہی نمبر ڈائل کر دیا۔ تو ہم ان سے کہتے تھے بھائی یہ آپ اتنا مہنگا شوق جو پالتے ہیں یار، تنخواہ آپ کی یہ ہے، کیسے کر لیتے ہیں؟ وہ کہتے تھے بھائی مجھے شوق ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اچھا، ان کو واقعی بڑا مزہ آتا تھا، وہ آ کے دکھاتے تھے ہمیں، ہم تو حیران رہ جاتے تھے، پوری ٹیم ایک ہمارے صحافتی ادارے کی، سب حیران رہ جاتے تھے۔ لیکن میں نے دیکھا بعد میں کہ وہ بہت، ان کا ہاتھ بہت تنگ رہتا تھا، ظاہر ہے یہ شوق بہت مہنگا تھا، تو وہ بہت پریشان رہتے تھے اس پہ، بعض دوسری پیمنٹس پہ، اپنے اسکوٹر کی پٹرول پہ، ہر چیز پہ ان کا ہاتھ ذرا وہ رہتا تھا کہ بھئی خرچہ کم کروں۔ اچھا، یہ جو چیز ہے اس طرح کے شوق، ایسے خریداری کرنا، یہ ہم سب کرتے ہیں، میں نے بھی کی ہے، آپ نے بھی کی ہوگی۔ یعنی آپ نے خریداری کر لی، کوئی مہنگی چیز لے لی اور بعد میں سوچا کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے کتنی مہنگی چیز لے لی۔ اچھا، یہ سوچنے والے، ایسی خریداری کرنے والے اور پھر پریشان ہونے والے، کوئی آپ یا میں کوئی اکیلے نہیں ہیں، دنیا کے کروڑوں لوگ روز یہ کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں کہ اپنی استطاعت سے زیادہ، اپنی حیثیت سے زیادہ خریداری کر لیتے ہیں، جتنا وہ افورڈ نہیں کر سکتے اس سے زیادہ خریداری کر لیتے ہیں۔ اب یہ ایک عجیب فنامنا ہے جو دیکھنے کی چیز ہے کہ مثال کے طور پہ میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ ایسا فون خرید لیتے ہیں جو ان کی ماہانہ تنخواہ کے برابر جس کی قیمت، وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو برانڈڈ کپڑے اور جوتے خریدتے ہیں بہت مہنگے، اور وہ کسی نہ کسی طرح افورڈ کرتے ہیں۔ وہ کوئی کروڑ پتی لکھ پتی لوگ نہیں ہوتے لیکن کسی طرح کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے آپ کے جیسے ہی جو ایک نئی موٹر سائیکل خریدتے ہیں یا ایک نئی کار خریدتے ہیں قسطوں پہ، اور وہ قسطیں جو ہیں بہت ہوتی ہیں، ظاہر ہے کئی مہینے اس کو پے کرنا ہوتا ہے، سالوں پے کرنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو بہت مہنگے اسکولوں میں داخل کرا دیتے ہیں، اور وہ ایک بچے کو کرا دیتے ہیں تو پھر انہیں دوسرا بھی کرانا پڑتا ہے، پھر تیسرا بھی کرانا پڑتا ہے، تو وہ ایک اس برڈن میں دبے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کر کے چیزیں خرید لیتے ہیں اور پھر مہینوں سالوں اس کی قسط ادا کرتے رہتے ہیں، بیئر منیمم جو چھوٹی ترین قسط ہوتی ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ سب کیوں کرتے ہیں ہم سب یہ کرتے ہیں، لیکن ہم کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو اس کی وجہ شاید سٹیٹس اور سماجی مقابلہ ہے کہ ہمیں سٹیٹس کی بڑی فکر ہوتی ہے، ہمیں دوسروں سے، سماج میں اپنے آس پاس کے لوگوں سے مقابلہ کرنے کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ ہماری انسان کی ساخت شاید کچھ ایسی ہے کہ وہ دوسروں سے اپنا تقابل جو ہے ضرور کرتا ہے کہ میرے ساتھ کا لوگ، آدمی، میرے دوست، میرے محلے دار، میرے رشتہ دار، میں اس کے برابر ہی رہوں۔ وہ پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، وہ بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، وہ
دوسرے احباب بھی ہو سکتے ہیں کہ بھئی انہوں نے کیا خریدا ہے، ارے بھئی ہم بھی خرید سکتے ہیں۔ تو جب یہ ہوتا ہے اصل میں دماغ ہمارا یہ محسوس کرتا ہے کہ آپ کی سماجی حیثیت کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، لوگ آپ کو کمتر سمجھنے لگیں گے۔ دماغ آپ کو بتاتا ہے کہ، اور یہ بتاتا ہے کہ بھائی آپ بھی کم نہیں ہیں کسی سے۔ اگر آپ نے یہ خریداری نہ کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پیچھے رہ جائیں، لوگ سمجھیں کہ یہ تو بہت پیچھے رہ گیا، تو کم وسائل والا آدمی، یہ ہمارے برابر کا نہیں ہے۔ یہ سب برین آپ کو فیڈ کرتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور یہ ایک عارضی سا جذبہ ہوتا ہے جو خریداری پر آپ کو مجبور کرتا ہے، اور خریداری کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی سماجی حیثیت میں طاقت پیدا ہو گئی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر ایک اور معاملہ آ جائے گا، کچھ اور خریداری ہوگی تو سماجی حیثیت کو پھر خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ دوسرا جو اس کا معاملہ جو زیادہ سنگین ہے وہ ہے نئے زمانے کے یہ کریڈٹ کارڈ اور قسطیں، قسطوں کی سہولت اور کریڈٹ کارڈ۔ یہ جو سسٹم بنا ہے یہ دماغ کو دھوکہ دینے کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا بھر میں کہی جا رہی ہے یہ بات کہ یہ آپ کے دماغ کو ایک دھوکے میں مبتلا کرتا ہے۔ اور دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک چیز خریدتے ہیں، آپ کو 1000 روپے کی چیز خریدنی ہے، آپ گئے دکان پہ، آپ نے وہ 1000 روپے کی چیز خریدی، والیٹ نکالا، اس میں سے 1000 روپے کا نوٹ نکالا، دکاندار کو دے دیا۔ یہ ہے فزیکل خریداری۔ جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میں نے 1000 روپے خرچ کیے، یار یہ 1000 روپے کسی اور کام بھی آ سکتے تھے، لیکن 1000 روپے دیکھو خرچ کر دیے میں نے۔ اس کے برعکس جب آپ کریڈٹ کارڈ سے خریداری کرتے ہیں تو آپ کے دماغ کو وہ پریشانی، وہ بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ یہ سسٹم کا حصہ ہے، کریڈٹ کارڈ کے پورے کاروبار کا جو سسٹم ہے اس کا یہ حصہ ہے کہ آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوتی۔ آپ کے دماغ یہ کہتا ہے کہ بھئی کیش تھوڑی دیا ہے، یہ تو پیمنٹ بعد میں کر دیں گے نا، ابھی تو چیز لے لو۔ اور وہ چیز لینے کے بعد دماغ کو ایک کامیاب، ایک ڈوپامن کیمیکل ہوتا ہے، وہ ہٹ کرتا ہے، اور گویا خوشی کا احساس ہوتا ہے، سرشاری کا احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز میں نے لے لی اور میں اس کی ادائیگی کر دوں گا، یکمشت نہیں کر سکا تو قسطوں میں کر دوں گا۔ آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ 1000 روپے کی چیز کیش پہ لیں یا 1000 روپے کی چیز کریڈٹ کارڈ پہ لیں، حساب وہی رہے گا، میتھس وہی رہے گی، پیسے اتنے ہی لگیں گے، آسانی کوئی نہیں۔ الٹا نقصان کیا ہے کہ جب آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے دیتے ہیں اور قسطوں میں پیمنٹ کرتے ہیں اس کی، مثال کے طور پہ اس نے آپ سے کہا کہ آپ کے 1000 روپے ڈیو ہیں، آپ فلاں تاریخ تک دے دیجئے، لیکن ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں دے سکتے، یہ ہر کریڈٹ کارڈ میں ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں دے سکتے تو ایسا کیجئے کہ آپ 200 روپے دے دیجئے، باقی بعد میں دے دیجئے گا۔ جب آپ 200 روپے دے دیتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں ہاں یہ تو میں 5 مہینے میں ادا کر سکتا ہوں، کیا پریشانی کی بات ہے؟ لیکن اس کے پس منظر میں جو چیز چھپی ہے کہ جب آپ 5 مہینے میں اس کی ادائیگی کریں گے تو آپ اس پہ انٹرسٹ بھی دیں گے، سود بھی دیں گے، اضافی رقم دیں گے۔ 1000 روپے کی جو خرچہ ہے وہ اصل میں آپ کو 1300 روپے کا پڑ جائے گا یا 1400 روپے کا پڑ جائے گا۔ تو میتھمیٹکس تو وہی رہتی ہے، پیسے تو اتنے ہی رہتے ہیں، لیکن وہ جو سہولت آپ کو نظر آئی تھی کہ میں تو کارڈ سے دے رہا ہوں، وہ اصل میں سہولت نہیں ہے، زیادہ ادائیگی ہے، آپ کے لیے زیادہ عرصے تک پیمنٹ ہے۔ اچھا یہ تو میں نے 1000 روپے کی بات کی، یہ قسطوں پہ آج ملتی ہیں۔ کار آپ بینک لون لے لیجیے، کار مل جاتی ہے، نئی کار ہوگی، بہت شاندار چلتی ہے، نئی بائک لے لیجیے۔ اب اس بائک کی ڈاؤن پیمنٹ کرنے کے بعد جو اس کی قسط ہے وہ چھوٹی نہیں ہوتی، قسط بڑی ہوتی ہے۔ آپ حساب تو لگا لیتے ہیں کہ یار یہ میں کار لے رہا ہوں
30,000 روپے یا 40,000 روپے مہینہ مجھے دینا ہوگا اور اتنے سال تک دینا ہوگا، یار کر لیں گے کچھ نہ کچھ، تنخواہ بھی بڑھ جائے گی، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کچھ خرچے کم کر لیں گے۔ بائک کا بھی یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں یار اتنے ہیں، میں اتنے ہزار مہینے کے دوں گا، چلو لے لیتے ہیں۔ وہ جو قسط ہے وہ آپ کی تنخواہ آدھی یا چوتھائی کھا جاتی ہے، اس پہ انٹرسٹ بھی لگتا ہے، یعنی وہ جتنے پیسے کی ہوتی ہے اس سے زیادہ پیسے آپ کو دینے ہوتے ہیں، آپ کا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، مہینے کا بجٹ، آپ تنگی میں گزارا کرنے لگتے ہیں۔ لیکن قسطوں کی سہولت کا لالچ یا کریڈٹ کارڈ پہ کوئی چیز لینے کا جو لالچ ہے وہ اس چیز کو اوور رائڈ کر دیتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ بس اس طرف نہ دیکھو، وہ آپ سے کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ یہ وہ پورا ایک دائرہ ہے جس میں دنیا کے کروڑوں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ایک حصار ہے اس میں بند ہے، اور وہ اس سے بچ بھی نہیں سکتے۔ پاکستان جیسے ملک میں تو بچ جاتے ہیں بعض اوقات، کیونکہ ہم غربت میں زندگی گزارنا ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن مغربی دنیا میں یا ترقی یافتہ دنیا میں آپ کو بہت سی چیزیں لازماً کرنی ہوتی ہیں۔ آپ کو ایک گھر لینا ہوتا ہے، اس کی مہینے کی قسط دینی ہوتی ہے، مارٹگیج جو ہے وہ دینی ہے، کار بھی لینی ہوتی ہے، بسیں نہیں چل رہی اس طرح، رکشہ نہیں کھڑے ہوئے وہاں پہ، آپ کو کار لینی ہوتی ہے، تو اس کی قسط بھی دینی ہوتی ہے، آپ کو ہر چیز کے پیسے نا، وہ سوئمنگ پول بھی آپ صاف کرائیں گے ہر مہینے، اور لون بھی ہر مہینے آپ کو ٹرم کرانا ہے، ہر چیز کے پیسے ہیں، تو وہ تو مجبور ہیں کہ وہ کریڈٹ کارڈ پہ یا قسطوں پہ چیزیں کرائیں، آپ مجبور نہیں ہیں، لیکن آپ ہمارے ہاں بھی بہت لوگ جو ہے اس حصار میں، اس پریشانی میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیتے ہیں۔ شاید اس سے جان چھڑانے کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ وغیرہ تو استعمال ہی نہ کریں بڑی خریداری کے لیے۔ چھوٹی خریداری کو بھی، گھریلو سودا خرید رہے ہیں آپ، بالکل کر دیں اور اس کو پیمنٹ کر دیں مہینے کے اندر 60 دن کے اندر، جتنی بھی اس کی لمٹ ہے، اور خریداری کیش پہ کریں، جو جتنے پیسے آپ کی جیب میں ہیں، جتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ہیں، اس سے ادائیگی کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خریداری کرتے وقت سوچیں کہ یہ جو چیز میں خرید رہا ہوں، جو ارادہ کر رہا ہوں، یہ میں خریدوں بھی یا نہیں خریدوں، اس کو خریدنا ضروری ہے یا اس کے برعکس کے بغیر گزارا کرنا بہتر ہے سکون سے۔ تیسری بات ہے ایک ویٹنگ رول، انتظار کا قانون، کہ جب آپ تھوڑی سی بڑی خریداری 5,000 10,000 روپے کی خریداری کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو 48 گھنٹے رک جائیں۔ یہ اس کے کریڈٹ کارڈ کے کو استعمال کرنے والوں کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں، لوگوں کو مشورہ دینے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 48 گھنٹے رک جائیں۔ 48 گھنٹے بعد بھی اگر آپ کو لگے کہ نہیں یہ چیز تو خریدنی ہے تو بالکل خرید لیں۔ 5,000 10,000 روپے کی چیز، 15,000 روپے کی چیز آپ اگر خریدنا چاہ رہے ہیں واقعی ضروری، بالکل خریدیں، لیکن ویٹنگ رول کے بعد، 48 گھنٹے انتظار کے بعد۔ اگر بڑی چیز خریدنی ہے، زیادہ بڑی خریداری ہے، 50,000 کی، 1 لاکھ کی، 10 لاکھ کی، 20 لاکھ کی، تو ویٹنگ رول کہتا ہے کہ 2 ہفتے انتظار کریں، 2 ویکس۔ ان 2 ہفتوں کے بعد بھی اگر آپ کو لگے کہ وہ خریدنا ضروری ہے، ناگزیر ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، بالکل خرید لیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہم مہنگا فون نہیں ہے، ہم خوبصورت کار نہیں ہیں، ہم بڑا گھر نہیں ہیں، ہم مہنگے جوتے نہیں ہیں، ہم بچوں کے اسکول کا چمکتا دمکتا بورڈ نہیں ہے، ہم انسان ہیں جو ہم جیسے ہیں، جیسا ہمارا کردار ہے، جیسی ہماری زندگی ہے، جیسی ہماری شخصیت، ہم اصل میں صرف وہ ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم نہیں ہیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے میں کہتا ہوں مثال کے طور پہ کہ میں وہ فون نہیں ہوں، میں وہ کار نہیں ہوں، میں ایک شوہر ہوں، میں ایک باپ ہوں، میں ایک دادا ہوں، میں ایک بھتیجا ہوں، وہ میرا رول ہے۔ مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے بڑے بجٹ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بہتر عادت کی ضرورت ہے، بہتر سپینڈنگ ہیبٹ، خریداری کی بہتر عادت کی ضرورت ہے۔ یہ جس دن ہم سمجھ لیں گے، میں سمجھ لوں گا جس دن، تو ایک تو یہ ہوگا کہ کچھ عرصے بعد میں اس میں نہیں جاؤں گا، اس دلدل میں نہیں اتروں گا
تو کچھ عرصے کے بعد میں خود کو شاباش دوں گا، شاید میری فیملی بھی مجھے شاباش دے گی۔ یہ بنیادی بات ہے، زندگی سکون سے گزارنا زیادہ ضروری ہے۔ شو آف، سٹیٹس، سماجی مرتبہ، اس کی ریٹ ریس میں داخل ہونے سے کچھ حاصل نہیں۔